اچھا جی، دوسرا ہمارا جو سوال ہے وہ تحریک انصاف جب حکومت میں آئی تو اس نے جو بہت سے نعرے دعوے کیے، اس میں ایک بہت ہی اہم دعویٰ اور نعرہ یہ تھا کہ ہم ایجوکیشنل ریفارمز لائیں گے، اور اس میں سے ایک یہ بھی تھا اس کا جزو کہ یکساں نصاب تعلیم ہوگا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اس کو عملی جامہ پہنانے جا رہے ہیں، اور اس میں سے ایک جو عمل ہے یکساں نصاب تعلیم کا، وہ کسی طرف امپلیمنٹ ہونے کے لیے جا رہا ہے، اس کے اوپر کام ہو رہے ہیں۔ تو اب 2 سال گزر گئے ہیں، اب اس ضمن میں آگے بڑھ رہی ہے حکومت، اس حوالے سے بہت سی افواہیں بھی جنم لے رہی ہیں اور گردش کر رہی ہیں، جبکہ ان افواہوں کو نگیٹ کرتے ہوئے وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا ہے کہ یہ غیر ضروری افواہیں ہیں اور ان پر کان نہ دھرا جائے۔ اس تمام تر معاملے پر اپنے اینالسٹ کے سامنے ہمیں سوال کچھ یوں رکھا ہے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں، کیا پاکستان میں یکساں نصاب تعلیم کی پالیسی کامیاب ہوگی؟ ہاں یا نہیں کے آپشنز ہیں۔ حسن نثار صاحب، آپ کی ڈومین ہے، آپ سے سٹارٹ کرنا چاہیں گے۔ میرے کھاتے ڈال دیا آپ نے، میرا ڈومین شومین کوئی نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے ذہن میں رکھیں کہ پوری شاید کیبنٹ میں شاید شفقت محمود کے جیسے ایکسپوئر اور انٹلیکٹ کا شاید ہی کوئی بندہ کو دوسرا ہوگا تو کوئی شاید ایک آدھ ہوگا۔ ایکسپوئر بھی ہے، ایکسپیرینس بھی ہے، بیوروکریسی کا بھی حصہ رہا ہے، پولیٹکس کا بھی حصہ رہا ہے، بیک گراؤنڈ، فیملی بیک گراؤنڈ بڑا رسپیکٹیبل ہے، اور خود انٹلیکچولی ساؤنڈ، کیونکہ میں اس کو قریب سے جانتا ہوں۔ اچھا، پہلی بات، وہ بڑی جھانکنی مارے گا تو یہ ہمارا معاشرہ مذہقہ خیز سا ہے جوکروں کا، اس کے پریشر میں آ کے۔ اچھا، اب رہ گیا، بات کرتے ہیں پہلے سب قرآن پاک کی۔ دیکھو، میرا جنرلی ایک فیلنگ ہے لوگوں کی، یہ سیکولر آدمی ہے۔ میں نے نعت لکھی، وہ زبان زد عام ہوئی، اور بے شمار لوگوں نے کہا حسن نثار نے نعت لکھی۔ تو میں نے کہا ہوش کرو یار، ہم جیسے بھی ہوتے ہیں ڈیپ ڈاؤن مسلمان اندر سے بڑا کٹر اندر سے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے حالانکہ اپنے سیکولر امیج پہ مجھے بہت خوشی ہے۔ اب آخری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ میں نے دور دور تک کسی ایسے خاندان سے میں واقف نہیں ہوں جہاں کے بچے قاری کے پاس نہیں جاتے یا قاری گھر میں ریگولرلی نہیں آتا۔ میرے اتنے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اب یونیورسٹی لیول پہ ہیں، قاری ہمارے گھر کا ایک پرماننٹ فیچر ہے۔ اب یہ بات کرنا اچھا نہیں لگتا، میں سمجھانے کے لیے مجبوری ہے ضرور۔ وہ بڑا کیوٹ سا بندہ ہے، اور بہت ہی کیوٹ، وہ ٹپیکل وہ توند شوند یہ اس طرح کام نہیں ہے۔ شادی تک ان کی قاری صاحب کی ہم نے خیر اس میں بڑا اچھا پارٹیسپیٹ کیا، یہ کیا وہ کیا۔ بچوں کو پڑھا کے انگریزی مار کا بچوں کو قرآن پاک، پھر میں نے کہا اب یہ رکو، اب اردو بھی کمزور، اور اب میں نے خود پرسنلی ٹیک اوور کیا کہ انگریزی کے تراجم پڑھاؤ۔ پلے ہی نہیں پڑھ رہی اگر بات، عربک آپ کو آتی نہیں، اگر آپ نے ترجمہ ہی نہیں پڑھا، آپ کو اس کا سمجھ نہیں آ رہی پیغام کیا ہے، تو آپ کیا کر رہے ہو؟ صرف ثواب دارین حاصل کر رہے ہو۔ اس اپروچ نے برباد کیا ہمیں۔ ایک بات اچھا، آخری بات یہ ہے کہ یکساں سے کہیں زیادہ، یکساں نصاب تعلیم سے کہیں زیادہ ضروری، اہم اور فیصلہ کن یہ ہے کہ نصاب تعلیم ہے کیا۔ آپ نے جن مضامین میں، جن ایریاز میں دنیا کے ساتھ کمپیٹ نہیں کرنا، ان سے کہیں زیادہ فوکس کرو جس کو پڑھ کے آپ نے دنیا سے کمپیٹ کرنا ہے۔ اپنے عہد کے ساتھ سنکرنائز کرو خود کو۔ اور اگر آپ نے اسی طرح مسخ شدہ جھوٹی تاریخ پڑھائی، یاد رکھیں یہ بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات حادثے، واقعات، سانحات پڑھ کے دکھ ضرور ہوتا ہے، لیکن ایک جھٹکا بھی لگتا ہے، سبق بھی ملتا ہے۔ اچھا، اور غیر سائنسی علوم پہ آپ کا فوکس رہا۔ 2 باتیں، مسخ شدہ تاریخ مت پڑھاؤ، اپنے بچوں کو زہر مت دو۔ دوسرا، غیر سائنسی علوم پر ہی فوکس رہا تو مستقبل بھی ہم سب کا آؤٹ آف فوکس ہو جائے گا۔ اور غیر سائنسی میں بتا دوں، یہ دینی اور غیر دینی کی تعلیم کی، علم کی تقسیم جو ہے، یہ سوسائڈل ہے۔ کرۂ ارض پہ کیا، کائنات میں کوئی علم رب العالمین کی رینج سے باہر نہیں ہے۔ ہر علم، وہ جیولوجی ہو، زولوجی ہو، باٹنی ہو، کمپیوٹر ہو، وٹ ایور، وہ دینی علم ہے، اور ان علوم کو دینی سمجھ کے پڑھو۔ یہ انسان نے کیا بوجھا کہ یہ جو لا آف گریوٹی ہے کہ زمین میں ہوتی ہے، وہ پیدا نہیں کی،
آپ نے ڈسکور کیا کہ کشش ثقل نام کی ایک چیز ہوتی ہے. اچھا کیسے بیہیو کرتی ہے جی زمین؟ یوں بھی گھوم رہی ہے اور یوں بھی گھوم رہی ہے. یہ آپ نے گھمائی ہے, آپ نے ڈسکور کیا. ایٹم میں کیا ہوتا ہے آپ نے بنایا ہے, یا وہ انرجی اس میں آپ نے بھری ہے, آپ نے ڈسکور کیا. یہی قرآن کا بنیادی سبق ہے, یہی میسج ہے. یا بھولے میں ہر چیز ہر بات میں ثواب جنت, ثواب جنت. قرآنک وزڈم یہ ہے کہ بے شک تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو. اگر مومن کا مطلب ہی پڑھا لکھا ہونا ہے, تفکر اور تدبر نہیں ہے, تو پھر مومن نہیں ہو تم, کچھ اور تو ہو سکتے. بہرحال زیادہ بول گیا, آئی ایم سوری. نہیں سر, بڑی خوبصورتی سے بیان کیا بابر ستار صاحب, بڑے اہم پوائنٹس اور بڑی خوبصورتی سے اس کو بیان کیا حسن نثار صاحب نے. اور جو یکساں نصاب تعلیم کا مقصد تھا وہ تو انیشلی یہی تھا کہ ہمارے مدارس, ہمارے پبلک سکولز اور وہ لوور پرائیویٹ سکولز جن کو دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرنے کی ایجوکیشن نہیں مل رہی ہے, اس کوالٹی کی ایجوکیشن نہیں مل رہی ہے, وہ دی جائے. تو کیا آپ کو لگتا ہے اب جس طرح کا نصاب بنایا جا رہا ہے اس سے وہ گول پورا ہو سکے گا؟ دیکھیے, میں کمپلیٹلی حسن صاحب سے اگری کرتے ہوئے, اور شفقت صاحب بڑا میں ریگارڈ کرتا ہوں, میرے خیال سے بڑے قابل آدمی ہیں. سو ابھی تک ہمیں کلیئر نہیں ہے کہ یہ جو نصاب بن رہا ہے یہ ہے کیا, اس کے آبجیکٹس کیا ہیں, گول آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے. سو ہم تھوڑی سی ہوا میں بات کر رہے ہیں. سو اس سے بھی ذہن میں رکھتے ہوئے دیکھیے 2-3 سوال ذہن میں آتے ہیں. پہلا سوال تو یہ ذہن میں آتا ہے کہ اس کا بنیادی مقصد کیا ہے. 2 نہیں 1 پاکستان. سو کیا یعنی کس طرح کا ایک پاکستان؟ کیا آپ جن بچوں کو بہتر تعلیم مل رہی ہے ان کا لیول نیچے لے کے آنا چاہتے ہیں, جو بچے پیچھے رہ گئے ہیں ان کا تعلیم اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں؟ سو بنیادی فوکس کس چیز پہ ہے؟ اس کی پھر ڈٹرمنیشن ساتھ لنک ہو جاتی ہے کہ آج کے تعلیمی نظام کے اندر آپ کو سب سے بڑا مسئلہ کیا لگتا ہے. کیا سب سے بڑا مسئلہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ بچے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے ٹھیک طریقے سے, یا ان کی تعلیم کے اندر اور ان کی لرننگ ڈسیبلٹیز ہیں, آپ کی ٹیچنگ کے ایشوز ہیں, جو دوسری جماعت کے بچے کو یا 5ویں جماعت کے بچے کو جو چیزیں پتہ ہونی چاہیے اسے وہ پتہ نہیں. یہ ظاہر ہے ہم نے بات کی ہے تھوڑی سی, اس بارے میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا ریلیجس ایجوکیشن میرے لیے یہ بہت پرابلمٹک چیز ہے 2 وجوہات سے. پہلی وجہ اپنا ایکسپیرینس, یعنی ہمارے والدین, جس طرح حسن صاحب نے بات کی, قاری صاحب ہمارے آتے تھے اور ہم چھوٹے چھوٹے تھے, اس وقت ہی قرآن کی تلاوت ختم کرائی, ہماری آمین ہوئی. لیکن مجھے ابھی بھی یاد ہے, اور میں اب اپنی والدہ کو یہ بات بتاتا ہوں کیونکہ میرے اپنے بچے ہیں اور اب یہ گفتگو ہو رہی ہے گھر میں کہ ان کی ریلیجس ایجوکیشن کیسے ہونی ہے. تو میں اب انہیں بتاتا ہوں کہ جو ہمارے قاری صاحب آتے تھے وہ دوپہر کو پتہ نہیں ایکسٹرا ٹائم میں ان کی کیا انکم تھی کیا نہیں تھی, وہ ٹافیاں بھی بیچتے تھے. وہ تھکے ہوئے ہوتے تھے, دوپہر کا وقت ہوتا تھا گرمی کا جس میں وہ سو جاتے تھے. اور اب میں انہیں بتا رہا تھا کہ میں اس وقت 7-8 سال کا بچہ, اسے یعنی کہ کیا گائیڈنس ہے کہ وہ قرآن اس طرح سے پڑھ رہا ہے, لیکن بڑے اس سے طریقے سے ہماری آمین بھی ہوئی. تو تھوڑا بہت مذہب کے بارے میں جب پڑھنا شروع کیا تو وہ کالج میں جا کے تھا, جب دماغ کی ایبلٹی تھی کہ وہ ترجمہ پڑھ سکے, کچھ نہ کچھ اپریشیٹ کر سکے کہ نالج کیا ہے اس کے اندر, اس کا وزڈم کیا ہے. کیونکہ الٹیمیٹلی تو ایک آپ کی انویسٹیگیشن ہے انٹو ٹروتھ کہ یہ دنیا کیوں بنی, اللہ میاں نے کیوں بنائی, کیا احکامات دیے, کس طرح انسان کی زندگی کا کیا مقصد ہے. یہی ریلیجن کا مقصد ہے نا. خوفناک چیز کیا ہے؟ خوفناک چیز یہ ہے کہ ہم ہماری ٹیچنگ کی ایبلٹی ایسی ہے کہ ہم انگریزی, اردو, میتھ میں دوسری جماعت کی ایبلٹی نہیں دے سکتے تعلیم کی. انہیں ہم مذہب جب سکھانا بتائیں گے تو ابھی تو پیرنٹس کے پاس تھوڑی بہت چوائس ہے کہ وہ کس قاری صاحب کو لے کے آتے ہیں اپنے گھر میں, کیونکہ بڑی سینسٹیو یہ تعلیم ہے. لیکن کل کو ایک معاشرہ ہے جس کے اندر کوئی گولی مار دیتا ہے کسی کو کورٹ کے اندر کھڑے ہوئے, اور ہماری پولیس والے بھی اس کے ساتھ تصویریں بنواتے ہیں, سیلفیاں بنواتے ہیں. اس طرح کے معاشرے میں جب آپ ریاست کے ہاتھ میں دے دیں گے یہ چیز اپنے بچوں کو مذہبی تعلیم دینے کی, تو وہ کس طرح کی مذہبی تعلیم ہوئے گی؟ میں کم از کم ریاست کو نہیں ٹرسٹ کروں گا یہ قلمدان دینے میں یا رسپانسبلٹی دینے میں کہ میرے بچوں کو ریلیجس ایجوکیشن ریاست دے. وہ میں ذمہ داری خود لینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے جی, ہماری ڈسکشن کنٹینیو رہے گی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.